اِنَّا نَزَّلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ بے شک قرآن مجید فرقان حمید کو ایک بڑی ہی بابرکت رات میں نازل کیا گیا۔ قرآن کا ایک نزول ہے جو 22 سال کے عرصے کے اندر ہوا، اور وہ آہستہ آہستہ آرام سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ نزول ہوا۔ اور ایک قرآن کا نزول ہے کہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ فرمایا وہ جو قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیگر آسمانی کتب ہیں، مصحف ابراہیمی ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام صحائف، یہ تمام کتب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائی، اور قرآن مجید جو کہ ان تمام کا صادق و مصدق ہے، جو ان کی تصدیق کرنے والا ہے، جو ان تمام کا جامع ہے، ان تمام کی طاقتوں کو، ان تمام کی برکتوں کو، ان تمام کی رحمتوں کو قرآن مجید میں جمع فرما دیا گیا۔ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور اس قرآن کا رمضان کے ساتھ بڑا ربط ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ صحابہ علیہم الرضوان آپ کو دیکھ کر وہ بھی تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ کوئی رات کو کھڑے ہو کر قیام کر رہا ہے تو اس میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دور کر رہا ہے، ریپیٹیشن کر رہا ہے تو وہ بھی قرآن کی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ قرآن کی برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بابرکت بنایا تمام مہینوں کے لیے، مگر فرمایا چونکہ اس کا خاص تعلق ہے رمضان المبارک سے، اس کو رمضان المبارک میں نازل کیا گیا، اس واسطے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پڑھنے کی اپنی افضلیت ہے، اپنی برکت ہے، اور اس کا ایک اپنا ثواب ہے۔ اور اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اختیار فرما کر بھی یہی بتایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے پڑھنے میں کثرت فرمایا کرتے تھے جب رمضان المبارک کا مہینہ دما ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حدیث پاک قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے، قرآن نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بے شک ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جیسے تم سے پچھلوں پر کیا گیا تھا۔ اور اس کا جو وجہ قرآن مجید فرقان حمید نے بتائی تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ کہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بڑھ جائے، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تقوی کو مزید مضبوط تر کر سکو۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ جو روزہ ہے اور یہ جو قرآن ہے دونوں کا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ روزے بھی رمضان المبارک میں فرض کیے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو بھی رمضان المبارک میں نازل فرمایا گیا۔ فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ یہ جو روزہ ہے اور یہ جو قرآن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ مومن کی، بندے کی شفاعت کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی کا کوئی آسرا نہیں ہوگا،
ماں باپ بھاگ رہے ہوں گے، دوست یار بھاگ رہے ہوں گے، رشتہ دار بھاگ رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ فرمایا کہ اس سختی کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان روزوں کو اور قرآن کو شفاعت کا حکم فرمایا، اور ان کو یہ طاقت دے دے گا کہ یہ شفاعت کر سکیں گے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یشفعان للعبد یوم القیامہ یقول الصیام۔ فرمایا کہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا اور روزہ کہے گا، یقول الصیام، صیام روزہ، صوم اور صیام اس کی جمع، کہ روزہ کہے گا اے رب، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ یہ جو بندہ ہے اس نے روزہ رکھا، اور پھر انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اور فرمایا کہ میں نے اس کو روکے رکھا، کس چیز سے؟ کھانا کھانے سے، طعام سے روکے رکھا، والشہوات اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، شہوات سے روکے رکھا، بالنہار، یہاں تک کہ وہ دن کے وقت میں روزے کا وقت دن کا گزر گیا، نہار کا وقت گزر گیا، مغرب آ گئی۔ فرمایا فشفعنی فیہ، تو اے اللہ تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول و منظور فرما۔ روزہ کہہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ انی منعتہ، میں نے اس کو روکے رکھا، الطعام والشہوات بالنہار، دن کے ٹائم میں نے اسے شہوات سے اور کھانا کھانے سے روکے رکھا، تو فشفعنی فیہ، تو یا اللہ اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول و منظور فرما، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول و منظور فرما۔ فرمایا یقول القرآن، اور قرآن کہے گا اے ربی، اے میرے رب، منعتہ النوم باللیل، یا اللہ میں نے اس کو رمضان کی راتوں میں سونے سے روک کے رکھا، یہ سویا نہیں، یہ جاگتا رہا، جاگ کے کیا کر رہا تھا؟ پتے کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا، نائٹ میچز کر رہا تھا، اور وہ موبائل کی گیمز ہیں پب جی اور کال آف ڈیوٹی اور ایسی چیزیں یہ کھیل رہا تھا۔ فرمایا نہیں، وہ بندہ مومن رمضان کی راتوں میں یہ فحش، یہ لہو و لعب کام نہیں کر رہا تھا۔ فرمایا یہ کیا کر رہا تھا؟ بالنوم باللیل، یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، کس لیے کہ یہ میری تلاوت کر رہا تھا، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، یہ قرآن مجید کے فیضان کو حاصل کر رہا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومن کے لیے برکتوں کو قرآن کے اندر رکھا، یہ ان برکتوں سے مستفید ہو رہا تھا۔ تو فرمایا فشفعنی فیہ، یا اللہ تو میں قرآن ہوں تو میری بھی شفاعت اس کے حق میں قبول و منظور فرما۔ فیشفعان، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت کو قبول و منظور فرما۔ تو اس طرح کے روزہ اور یہ قرآن آپ کے لیے مشفع ہے، آپ کی شفاعت کرنے والا ہے، مگر فرمایا کہ ایسی شفاعت کرنے والا نہیں ہے کہ آپ روزے کو اس کے پروٹوکول مینٹین کیے بغیر گزار دیں، بس ایسے ہی آئی اور گئی والا معاملہ ہو گیا، بس سحری کی اور سو کے دن گزارا اور افطار بھی ہو گیا، بس کھانے سے اپنے آپ کو روک گئے۔ فرمایا یہ نہیں، ایسا روزہ آپ کی بارگاہ میں شفاعت، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ روزہ کرے گا کہ جب وہ روزہ آپ نے اختیار کیا، آپ نے وہ روزہ رکھا، تو اب آپ نے اپنے پورے جسم کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کر، آپ کے کان بھی گناہ نہیں کر رہے، آپ میوزک نہیں سن رہے، آپ کے کان گناہ نہیں کر رہے، آپ کی آنکھیں گناہ نہیں کر رہی کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ بازار میں رہ کے نکلے ہوئے اور آپ اپنی آنکھوں سے فحاشی کریں، اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کے اوپر نظر رکھیں، اپنی آنکھوں سے گناہ کی چیزوں کو دیکھیں۔ فرمایا کہ ایسا روزہ شفاعت
نہیں کرے گا۔ وہ روزہ کہ جس کے اندر آپ نے اپنے ہاتھ کو بھی گناہ سے محفوظ رکھا، اپنے کان کو بھی گناہ سے محفوظ رکھا، اپنی آنکھ کو بھی گناہ سے محفوظ رکھا، اپنی زبان کو بھی گناہ سے محفوظ رکھا، اور اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ رکھا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ وقار عطا فرمائے گا، وہ اتھارٹی دے دے گا کہ اب وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہے گا فشفعنی فیہ، کہ یا اللہ تو میری شفاعت اس بندے کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس بندے کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اور پھر فرمایا قرآن سے تمہارا رابطہ اگر اتنا ہی رہا کہ بس 12 مہینے گزر گئے اور وہ بالکل گھر میں سب سے اونچی جگہ پہ اوتاد کے اوپر رکھا ہوا ایک بہت ہی خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹ کر، اور بس آپ نے اس کو اٹھایا اور چوما اور سینے سے لگایا اور بس واپس رکھ دیا، فرمایا ایسے وہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ کب کرے گا؟ وہ تب کرے گا، اس حدیث پاک میں ذکر ہے منعتہ النوم باللیل، کہ یا اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا، یعنی کہ یہ پوری رات میری تلاوت کرتا رہا، یہ میرے لفظوں کے اندر غور تدبر و فکر کرتا رہا۔ اب جب یہ معاملہ پورا ہو جائے گا تو فرمایا اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو وہ اتھارٹی عطا فرمائے گا کہ وہ قرآن معاشر میں کہہ سکے کہ یا اللہ فشفعنی فیہ، کہ تو میری شفاعت جو ہے اس بندے کے حق میں قبول و منظور فرما کہ اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ اور قرآن جدا نہیں ہوں گے، فرمایا یہاں تک کہ بندہ جو ہے وہ میزان عمل پر پہنچ جائے گا، اور پھر ویشفعان، اور وہاں پر جب وہ میزان عمل پر پہنچے گا پھنسا ہوا ہوگا تو فرمایا اب وہ روزہ بھی اس کی شفاعت کرے گا اور یہ قرآن مجید بھی اس سے شفاعت کرے گا۔ کب؟ اگر اس نے روزے کا حق ادا کیا ہوگا، اگر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا حق ادا کیا ہوگا۔ یہ ہو کہ میں قرآن کی تلاوت کروں ہی نہیں، میں قرآن سے اپنے رابطے کو مضبوط کروں ہی نہیں، میں روزے کے اندر فحش کاموں میں بھی لگا ہوا ہوں، مارکیٹ میں جا رہا ہوں تو کام کرتے ہوئے جھوٹ بھی چل رہا ہے، مذاق مستی بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، فحش کام بھی چل رہے ہیں، نظریں بھی ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، اور ماشاءاللہ روزہ بھی چل رہا ہے، فرمایا اب ایسا روزہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرے گا۔ وحدثنا حرملہ بن یحییٰ اخبرنی سعید بن المسیب انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حرملہ بن یحییٰ روایت فرماتے ہیں اخبرنی سعید بن المسیب، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر کی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ فرماتے ہیں انہ سمع، میں نے سنا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، کیا سنا؟ کہ یقول سمعت رسول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ فرما، یہ وہ جملے سن رہے ہم کہ جو صحابہ سے ترتیل کے ساتھ بڑھتے 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 ہم تک بزرگوں نے پہنچا دی، کہ یہ وہ جملے کہ جو سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئی۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہ عز وجل، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کے تمام اعمال جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں، قرات کرے گا اپنے لیے کرے گا، نماز پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، نفل پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو کل میدان معاشر میں پھنس جائے گا، خیر کے عمل نہیں کرے گا تو کل میزان پر پھنس جائے گا کہ بھائی تم نے کچھ کیا نہیں تھا تو اب تو جہنم ہی ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال لہو، اس کے لیے۔ پھر فرمایا الا الصیام، فرمایا روزے کے علاوہ، روزہ وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے عمل کو خاص خود سے نسبت عطا فرما رہا ہے، اپنی ذات کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے،
فرمایا الا الصیام، روزے کے علاوہ، فہو لی، کیونکہ وہ روزہ تو میرے لیے ہے، ابن آدم کے تمام اعمال فہو لہو، وہ تمام اس کے لیے ہیں، لیکن الا الصیام فہو لی، علاوہ روزے کے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تو میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، چونکہ وہ روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، فرمایا بندے کو ثواب عطا فرمایا جائے گا، 10 گنا عطا فرمایا جائے گا، پھر اس گنا عطا فرمایا، اتنا 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 70 گنا ثواب عطا فرمایا روزے کا کتنا ثواب؟ فرمایا روزے کا ثواب نہیں، الا الصیام فہو لی وانا اجزی بہ، فرمایا کیونکہ روزے کا ثواب میں خود عطا کروں گا، کیونکہ یہ روزہ تو فقط میرے لیے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، میں اس کا جزا، میں اس کا اجر عطا فرماؤں گا، فوالذی نفس محمد بیدہ، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی کہ کوئی بہت بڑی بات کرنے لگے ہیں، یعنی کہ کوئی بہت بڑی بات کرنے لگے ہیں، کوئی بہت بڑا سیکرٹ ہمارے اوپر عیاں ہونے لگا ہے، ہمیں کوئی بہت بڑی بہترین قسم کی راہ بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا کیا؟ قسم اٹھانے کے بعد فرمایا فم الصائم الخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ اس ذات قسم کے جس کے دست قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا وہ جو روزے دار کے منہ سے مہک آتی ہے، وہ جو بو آتی ہے روزے دار کے منہ سے، فرمایا وہ آپ کے لیے میرے لیے تو بڑی، بولتے ہیں کہ اب رمضان ہے تو بندہ تھوڑا دور رہ کے بات کرے، کیونکہ مینٹیننگ ڈسپلن اینڈ مینٹیننگ ایڈیکیٹس، اور اس طریقے سے آپ ایک ماحول کو اچھا اور خوشگوار کریں کہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کو بڑا اچھا لگے۔ سمجھدار لوگ ہیں ہم بہت زیادہ، ماشاء اللہ انسان ہے تو ہم بولتے ہیں کہ تھوڑا ڈسٹینس ہے، فرمایا لیکن آپ علیہ السلام کیا فرما، آپ فرما رہے کہ اس ذات کی قسم کے جس کے دست قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا کہ وہ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ اطیب ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا کون سی بو؟ کہ وہ جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے روزے دار کو اور روزے کو مقام عطا فرمایا۔ پھر فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنین، فرمایا کوئی حسد نہیں ہے، تمام حسد باطل ہے، یعنی کہ تمہیں حسد کی اجازت نہیں ہے، تم حسد نہیں کر سکتے، الا اثنین، علاوہ دو مقاموں کے، دو مقام پہ تمہیں اجازت ہے، تم حسد کر سکتے ہیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا رجل علمہ القرآن فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن کا علم عطا فرمایا، اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے اور دن میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ فرمایا فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ رات بھی قرآن پڑھتا ہے، صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، فرمایا اس کا پڑوسی اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے اس کو کیسا علم عطا فرمایا ہے، اللہ مجھے بھی یہ علم عطا فرما دے، تو فرمایا یہ حسد اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کی اچھائی پر اس سے حسد کرے، اس سے فخر کرے کہ یا اللہ اس کو تو نے عطا فرمایا، مجھے بھی یہ چیز عطا فرما۔ پھر فرمایا دوسرا وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانًا فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، فرمایا کہ اللہ تبارک، دوسرا بندہ وہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا اور اس مال کے ساتھ اسے شوم نہیں بنایا، اسے بخیل نہیں بنایا،
مال تو ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر مال کی محبت ایسا گھر کر جاتی ہے کہ اب وہ مال اپنے پہ بھی نہیں لگائیں گے، اپنے بچوں پہ نہیں لگائیں گے، بخیل بن جاتا ہے بندہ کہتے ہیں بالکل. اور محمد بن عبد صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو بالکل بخیل ہے نا، بالکل بے فیضہ قسم کا بندہ ہے، ورنہ اس کے ساتھ رہنے کا دنیا میں کوئی کام نہیں چلتا، اس بے فیضے سے دور ہو، اس کا کوئی کام، اس سے خود کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، اپنے بچوں کو نہیں پہنچ رہا، تمہیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بے فیضہ قسم کا بندہ. فرمایا کہ نہیں، اللہ نے اس بندے کو مال عطا فرمایا، لیکن اس کے بعد اسے غنائے قلب عطا فرمایا، اس کے دل کو غنی فرمایا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال کو لگاتا ہے. فرمایا پھر اس کا پڑوسی اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا اور ایسا غنائے قلب عطا فرمایا، اگر تم مجھے بھی یہ مال عطا فرما دے تو میں بھی ایسا ہی عمل کروں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جو ہے وہ یہ صرف 2 مقامات پر اپنے مومن بھائی سے حسد کر سکتا ہے. آخری بات سے مراد یہ ہے کہ ہمارا موضوع تو اصل یہ تھا کہ رمضان اور قرآن کا ربط، اور پھر رمضان کے ساتھ روزوں کے فضائل اور برکت، لیکن اب یہ آخر کے ہمارے 5-7 میں ہم گفتگو کریں گے. کل کا روزہ 3 رمضان المبارک گزرا، جس دن کو خاص نسبت حاصل ہے سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ. سبحان اللہ. آپ کو مجھے کوئی ٹائٹل مل جائے تو ہم تو بڑے ماشاءاللہ خوش ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو آگے آ کے میں فلاں جگہ پہ مجھے یہ ٹائٹل ملا ہے، فلاں جگہ پہ مجھے یہ. فرمایا کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے مالک کونین بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی عطا فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. اور پھر مومنوں کے لیے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. مومنوں کے لیے فرمایا کہ اے مومنوں تمہیں جو اللہ کے رسول عطا کرے چپ چاپ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے دور ہو جاؤ. تو فرمایا ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کو کیا فرمایا کہ اے سیدہ آپ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ آپ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ جو ہے وہ میرے جگر کا خاص ٹکڑا ہے. فرمایا جس نے فاطمہ کو غم پہنچایا اس نے مجھے غم پہنچایا، جس نے فاطمہ کو خوشی پہنچائی اس نے مجھے خوشی پہنچائی. پھر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہوا کرتا تھا بڑا جوامع الکلم تھا، چھوٹی سی بات کے اندر پورا معنی واضح کر دیا، پورا معنی عیاں کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ کائنات کے لیے، لفاطمہ سیدہ کائنات کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فاطمہ کے غم و غصے سے اپنی بارگاہ تک اس غم و غصے کو پہنچا دیا. یعنی وہ بندہ جس نے فاطمہ کو غم پہنچایا اس نے اللہ کو غم پہنچایا، اللہ تک اس نے یہ بات کی. اللہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے. طبرانی میں، حاکم میں، متعدد کتب احادیث کے اندر یہ بات درج. پھر فرمایا وَيَرْضِي لِرِضَاكَ، اور فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا، جس نے فاطمہ کو راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا. اور پھر اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں دیکھیں یہ سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ مریم کو بڑی عزت، بڑی نسبت حاصل کہ آپ جو ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ہیں. فرمایا قرآن میں پوری ایک سورت ہے وہ آپ کے نام سے ہے. تو اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز. فرماتے ہیں حضرت مریم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت عیسائی عطا فرمائی ہے کہ آپ سیدنا عیسیٰ کی والدہ ہیں. فرمایا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سیر نسبت حضرت زہرا عزیز.
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ پاک کو کیا مقام عطا فرمایا کہ آپ کو تو تین بہت بہترین نسبتیں عطا فرمائی. فرمایا پہلی نسبت کیا؟ نور چشم رحمت للعالمین. فرمایا کہ آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ سرکار علیہ السلام کہ جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں ان کی آنکھوں کا نور ہے. سبحان اللہ، ان کی آنکھوں کا نور ہے، نور چشم رحمت للعالمین اور امام اولین و آخرین. کیونکہ آپ علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ آپ تو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں. جو آپ سے پہلے انبیاء کرام تشریف لائے آپ ان کے بھی امام ہیں، جو آپ کے بعد تشریف لائے آپ ان کے بھی امام ہیں. اور سیدہ پاک کا کیا مقام ہے کہ آپ جو ہیں وہ رحمت للعالمین کی چشم کا نور ہے، آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور پھر فرمایا بانوے تاجدار حل عطا. فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ تاجدار حل عطا کی زوجہ مبارکہ ہیں. مرتضی، مشکل کشا، شیر خدا. فرمایا کہ ان کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ وہ مرتضی ہیں، وہ مشکل کشائی فرماتے ہیں اور وہ شیر خدا ہیں. آخر میں ہمارے چند مسائل جو روزے سے متعلق ہیں ان کو ہم ذکر کر دیں. ہمارے پاس والد صاحب گرامی علامہ لیاقت حسین ازہری دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا تھا کہ 1:40 تک آپ خطاب کو مکمل فرما دیں. تو بس آخری ہمارے 6-7 منٹ رہ گئے. تو روزے کے حوالے سے کچھ مسائل جو چیدہ مسائل ہمیں روزمرہ لائف کے اندر فیس کرنے پڑتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہو. ایک تو یہ ہے کہ آنکھ میں اگر کوئی ڈالتے ہیں ڈراپ، کوئی بھی ڈراپ آپ نے آنکھ میں ڈالا تو آنکھ میں ڈراپ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ نے کان میں تیل وغیرہ ڈالا ہے، کوئی دوائی ڈالی ہے، پانی ڈالا ہے تو کان میں چلا گیا تو اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں، کان میں ڈالنے کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا روزہ برقرار رہے گا. لیکن یہ بات آپ دماغ میں اس کو حاضر رکھ لیجئے گا کہ اگر وہ پانی، وہ دوائی، وہ تیل کان سے ہوتا ہوا آپ کے حلق میں اتر گیا اور آپ کی اس کی خوشبو اور اس کی ٹیسٹ کو آپ نے محسوس کر لیا تو آپ کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. قے کے بارے میں فقہائے کرام نے متعدد ممکنہ صورتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں. فرمایا ان میں سے 2 ایسی ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک تو آپ کو منہ بھر کی قے آئی اور وہ قے آپ نے کی اور قے کرتے کرتے اس کی کچھ ذرات جو ہیں وہ واپس حلق میں اتر گئے. تو فرمایا ایک یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے کیونکہ وہ کچھ ذرات واپس اتر گئے، وہ روزے کو ختم کر دیا انہوں نے. فرمایا دوسرا ایسا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے انگلی وغیرہ ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی اور انگلی ڈال کر آپ نے قے کی، اب وہ منہ بھر کی قے آئی، بے شک اس میں سے کچھ پلٹ کر حلق میں واپس نہیں گیا، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. کیونکہ روزے کی حالت میں خود قے کرنا جو ہے اس کو فقہائے کرام نے روزے کے لیے ناسازگار لکھا ہے. پھر فرمایا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے زبان سے نیت کی اور نہ کی اور کوئی مسئلے کی بات نہیں. آپ کے دل کے اندر نیت ہے کہ میں جو ہے وہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں، لیکن سب سے افضل بات یہ ہے کہ آپ شہری کریں، اس کے بعد آپ کہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں جو ہے وہ نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی رمضان المبارک کے. پھر فرمایا کہ اگر شادی سے پہلے غسل واجب ہو گیا تو اب غسل کرے گا اور سحری کرے گا. وقت بہت کم رہ گیا ہے تو اب کیا کرے کہ وضو کرے اور سحری کر لے اور پھر غسل کے لیے چلا جائے. اور اگر ایسا ہوا کہ اس نے روزہ رکھا تھا اور روزے میں اس نے دیکھیے روزے میں اگر آپ نے تعلقات قائم کیے نا زوج کے ساتھ تو پھر تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے. لیکن اگر آپ روزے میں تھے اور آپ سوتے ہوئے جنبی ہو گئے تو فرمایا اب اس کا کوئی اثر آپ کے روزے کی صحت کے اوپر نہیں پڑے گا. آپ اٹھیں اور اٹھ کر غسل کریں اور پھر نماز ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ غسل میں اتنی تاخیر کر دیں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت نکل جائے اور وہ نماز قضا ہو جائے. تو فرمایا یہ فقہائے کرام نے منع فرمایا ہے. پھر فرمایا مسواک، روزے میں مسواک. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت پہ سختی کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو فرض کراتا. اتنی محبت فرمائی آپ نے مسواک سے.
یہاں تک کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے تھے تو میں نے اپنے منہ میں آپ کو مسواک چبا کر دی اور آپ کو آخری لمحات میں مسواک کر دی. تو مسواک کو اتنی برکت حاصل ہے. فرمایا روزے میں آپ مسواک کریں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ مسواک کریں, روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا, اس کی صحت پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن خشک مسواک کا اگر کوئی ٹکڑا آپ کے حلق سے اتر گیا تو اب آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ یا پھر ہم پاؤڈر یا منجن کوئی استعمال کریں تو ان کا ایسا ہے کہ ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ زبان پر غالب آ جاتا ہے. جب ان کا ٹیسٹ زبان پر غالب آ جائے گا تو وہ آپ کے روزے کو فاسد کر دے گا. اگر ان کا ٹیسٹ نہیں ہے لیکن اس کا رنگ ہے اور وہ رنگ غالب آ جاتا ہے آپ کی تھوک کے اوپر, تو فرمایا اب بھی وہ تھوک آپ کے روزے کو فاسد کر دے گا. کہتے ہیں خوشبو لگانی چاہیے روزے میں, شیمپو لگائیں, تیل لگائیں, صابن لگائیں یا پھر کیا کریں, تو آپ روزے میں تیل بھی لگائیں, خوشبو بھی لگائیں, صابن بھی لگائیں, تمام چیزیں لگائیں. اس سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انہیلر لیتے ہیں, دوائی کے طور پہ انہیلر کو استعمال کرتے ہیں. تو فقہا جو ہے انہوں نے فرمایا کہ انہیلر جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو حلق میں ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے, تو اس لیے روزے کے اندر انہیلر کی بھی اجازت نہیں ہے. متقدمین جو ہمارے پرانے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ آپ انجیکشن لگائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن چونکہ جدید علماء کرام, جدید مفتیان کرام جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب آپ انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ دوائی آپ کی رگوں میں اور آپ کے خون میں دوڑتی ہے. تو فرمایا کہ اب جو موجودہ زمانے کے مفتیان کرام ہیں ان کے تحت روزے دار کے لیے روزے میں انجیکشن لگانا جائز نہیں ہے, اور روزے دار کو روزے میں انجیکشن لگانا اس کے روزے کو فاسد کر دے گا. لیکن اگر آپ پرانے علماء کے اقوال کے اوپر عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں بھی راہ ہدایت عطا فرمائے گا. پھر فرمایا کہ روزے کے اندر کسی قسم کی آپ نے ایسا کر دیا کہ کوئی دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی, حلق میں آپ کے اتر گئی, تو اب اگر وہ شے ایک چنے کے برابر نہیں ہے, اس سے چھوٹی ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ چنے کے برابر ہے اور آپ نے وہ بے دہانی میں بھی اتار لی تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ نے غلطی سے, آپ کو یاد نہیں ہے آپ کا روزہ, آپ اٹھے نیند میں تھے, نیند سے اٹھے غنودگی میں تھے, آپ نے اٹھ کے ایک گلاس پانی پی لیا, تو اب آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ کو یاد ہی نہیں تھا, آپ تو غنودگی کی کیفیت میں تھے تو اس پہ حکم نہیں لگے گا. البتہ اگر آپ کو یاد ہے اور اس کے بعد آپ نے اگر کوئی چیز کھائی, کوئی چیز پی, ذرا سی چخی, زبان پہ رکھی, فرمایا روزہ جاتا رہے گا. اللہ اور پھر فرمایا کہ وہ جو روزے آپ نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے, پہلے تو یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی جو آپ ان کو ختم کریں گے, ان کا جو فدیہ دیں گے, فدیہ دینے سے پہلے آپ ان روزوں کی قضا کریں گے. اور رمضان کے روزوں کی قضا روزے ہی ہیں. اگر آپ نے رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو ان کی قضا روزے ہی ہیں. فدیہ آپ فی الوقت دے دیں, فی الوقت آپ فدیہ دے دیں, لیکن آگے جا کے آپ نے روزے ہی رکھنے ہیں. روزے رکھیں گے تو ان روزوں کی قضا مکمل ہوگی. اگر کوئی شخص ہے, آخری مسئلہ, اگر کوئی شخص ہے اس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے پھر اس نے روزے کو توڑ دیا, اس نے یا تو مباشرت اختیار کر لی یا پھر اس نے کوئی چیز کھا لی, پی لی, کوئی اور معاملہ کر لیا, اس روزے کو توڑ دیا, تو فرمایا اب اس کا کفارہ جو ہے وہ 60 روزے ہوگا. ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ہوگا. وہ 60 روزے رکھے گا اور 60 روزوں کے مکمل ہونے پر اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فدیہ ادا کرتے ہیں اور روزے فدیہ ادا کرتے ہیں پھر وقت کی لیے. آگے جا کے آپ نے روزے رکھنے ہیں, روزے رکھیں گے تو وہ قضا مکمل ہوگی, روزے نہیں رکھیں گے قضا مکمل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے وہ رب ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان میں جو اس رب تبارک و تعالیٰ نے دو خاص چیزیں, صیام کو اور قرآن کو ہمارے ساتھ جوڑا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے میر اعجاز صاحب نے ایک توجہ ایک بات کی طرف دلا دی, قیمتی بات ہے کہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے, یہ تو ابھی تو صدقہ فطر پہلا رمضان آغاز ہے, تو فطر جو ہے وہ آپ کو عید سے پہلے ادا کرنا, عید کی نماز پڑھنے آئیں گے اس سے پہلے آپ فطر ادا کر دیں گے. اس فطر کے پھر الگ الگ وہ ہیں, کشمش کے حساب سے, کھجور کے حساب سے اس کی گریڈز ہیں.
جو کے حساب سے، آٹے کے حساب سے. تو اب دیکھیں کہ جو کے حساب سے 180 ہے، 200 روپے جو بھی، وہ پورا چارٹ آ جائے گا آپ کے پاس. کھجور کے حساب سے یہ ہے، کشمش کے. اب کون کیا دے، میں کشمش دوں، میں کھجور دوں، یا پھر میں آٹا دوں، یا میں جو دوں؟ تو بھائی میں جو کھا رہا ہوں میں وہ دوں اللہ کی بات میں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے فقط آٹا عطا فرما رہا ہے، میں آٹا پھنس رہا ہوں تو میں آٹا دوں. اگر میں جو ہے وہ متعدد قسم کے کھانے اپنے ٹیبل پہ سجا رہا ہوں اور الگ الگ قسم کے کھانے کھا رہا ہوں، تو اب مجھے کھجور اور کشمش کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو، اور اللہ کی راہ میں بھی دینے کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کے مہینے کی فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پڑھ کر اور روزے کا حق ادا کر کے ایسا روزہ رکھ کے اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کی ان بہاروں میں بار بار رمضان المبارک کی یہ عظیم، یہ رحمتوں والی، یہ برکتوں والی ساعتیں دیکھنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت